تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ را کتنی حالتوں میں موٹی اور کتنی حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں نمبر 1، را کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ را موٹی پڑھی جاتی ہے. جیسے قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ را کے اوپر زبر ہے تو را ہر جگہ موٹی پڑھی جائے گی. اسی طرح را کے اوپر اگر پیش ہو تو پھر بھی را کیا ہے؟ موٹی پڑھی جائے گی. ربما یود الذین کفروا، را کے اوپر کیا ہے؟ پیش آ گئی. ربا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو را کے اوپر ایک حالت یہ ہو گئی، را کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو وہ را موٹی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہاں پر مثال دی ہے ربک ربما، آپ قرآن کے اندر ڈھیروں مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اسی قاعدے کے موافق اگر را کے نیچے زیر ہو تو ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. جیسے رجال، رجال را زیر ری. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آ جائے تو. ٹھیک ہے، زبر یا پیش آئے تو وہ را موٹی ہوتی ہے، اگر زیر آ جائے تو وہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 پر کیا ہے؟ نمبر 2 پر یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو، کیا؟ اگر را ساکن ہو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر را ساکن ہو پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ اگر زبر یا پیش ہے تو اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. جیسے ارسلنا، 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 حمزہ را زبر اور. ٹھیک ہے، اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، پیچھے زبر ہے. ارسیلا پیش آ جائے ارسیلا تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح آگے دیکھیں اگر زیر آ جائے، را ساکن ہو پیچھے کیا آ جائے؟ زیر آ جائے. جیسے وفرعون، وفر فرازر فر، اس را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے. را ساکن ہو پیچھے زیر آ جائے تو یہ 2 حالتیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے کہ اگر را ساکن ہو پیچھے زیر ہو، جیسے فرعون، را ساکن ہے پیچھے زیر ہے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اب یہ جو پیچھے زیر ہے یہ اصلی ہو تب را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. اگر یہ زیر عارضی آ جائے، عارضی طور پہ لگائی جائے، جیسے یہاں پر دیکھیں را ساکن زیر عارضی ہو، جیسے ارجعو، ارجعی. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی یہ جو زیر لگی ہے یہ کبھی کبھی نہیں پڑھی جاتی. جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، تر، تا کو را کے ساتھ میں نے ملا دیا، جو بیچ میں حمزہ کھڑا ہے یہ غائب ہو گیا، جو زیر کھڑی ہے، کسرہ کھڑی ہے، وہ غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک شرط ہے. اب یہاں پر دیکھیں دوسری شرط کون سی ہے؟ وہ فرماتے ہیں را ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور کسرہ جو ہے منفصل نہ ہو. اگر منفصل ہوگا، کسرہ دوسرے کلمہ میں کھڑی ہے اور را دوسرے کلمہ میں کھڑی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ را کیا ہوگی؟ موٹی ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں جیسے رب الگ ہے، ارجعون الگ ہے، تو ہم اس کو ملائیں گے رب ارجعون. یہ را کیا ہے؟ حالانکہ را ساکن ہے پیچھے زیر ہے، اس کو باریک ہونا چاہیے رب ارجعون، لیکن ہم اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ جو زیر ہے یہ منفصل ہے، کسرہ منفصل ہے، 2 کلموں کے اندر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر رب کو ہم ادھر رب ارجعون، یہاں پر جو زیر لگے گی وہ عارضی ہوگی. ٹھیک ہے، تو رب ارجعون، امیر تابو، الذی ارتضی. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے کلمات ہیں آپ کیا ہے قرآن مجید کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جو اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر میں نے را ساکن اور کسرہ منفصل کے بارے میں بتایا ہے، اور اسی طرح پچھلے جو اسباق ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میرے چینل پر جا کر اس را کے قاعدوں کو مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 پر تیسری شرط کون سی ہے؟ وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے را ساکن ہو پیچھے کسرہ اصلی ہو تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے. اگر اسی طرح آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ جائے جو موٹے حرفوں میں سے ہے تو پھر ہم اس را کو باریک نہیں پڑھیں گے،
سوائے باریک ہونے کے اس کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں 5 کلمے ہیں قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، جیسے قرطاس. ہم اس را کو باریک پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم نے اس را کو موٹا پڑھا ہے کیونکہ آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ گیا ہے جو کہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرطاس، فرقہ، مرصاد، لبالمرصاد و ارصاد. ٹھیک ہے. ان 5 کلمات کی را جو ہے یہ موٹی پڑھی جائے گی، حالانکہ اس کو باریک ہونا چاہیے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے را ساکن ہے، پیچھے زیر بھی ہے، لیکن آگے حروف مستعلیہ کا موٹا حرف آ گیا تو اب اس را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہ 5 کلمات قرآن مجید کے اندر آئے ہیں. اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر مکمل تفصیل کے ساتھ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر، اب دیکھیں نمبر 1 2 3 4 5 حالتوں میں را کیا ہے؟ موٹی ہے. اب اس کے بعد نمبر 6 پر دیکھیں، را ساکن، پچھلا حرف بھی ساکن، جیسا کہ حالت وقف میں ہوتا ہے. را ساکن ہو، پھر اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہو، پھر ہم اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے کہ را کے اوپر کیا ہے، زبر یا پیش ہے، تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے. جیسے لیلۃ القدر، را ساکن، دال ساکن، پیچھے زبر ہے. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر بکم العسر، را ساکن ہے، سین ساکن ہے، پیچھے عین کے اوپر پیش ہے، تو اس کو ہم کیا ہے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. اگر اسی طرح را ساکن ہو، پھر اس کے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہو، تو وہ را باریک ہوگی. جیسے بکر، ذکر. ٹھیک ہے. بکر، را ساکن ہے، کاف ساکن ہے، پیچھے زیر ہے. ذکر، را ساکن ہے، کاف ساکن ہے، پیچھے دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو اب اس را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے، اور اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. حالت وقف کے اندر لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، بکم العسر والفجر ولیال عشر. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 7 پر ہے وقف بالروم کی حالت میں حرکت کے موافق پڑھا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا خفیف سا حرکت کو ادا کیا جاتا ہے جب وقف کرتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. جیسے منتصر، منتصر، اس کو حرکت کے موافق پڑھنا ہے. اگر پیش آ جائے، زیر اور پیش میں ہوتا ہے، اگر پیش آ جائے گی تو پھر ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے. تو یہاں پر دیکھیں را کیا ہے؟ 7 حالتوں کے اندر موٹی ہوتی ہے. را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوتی ہے. را ساکن ہو، پیچھے زبر یا پیش ہو، را موٹی ہوتی ہے. را ساکن ہو، پیچھے کسرہ کیا ہو؟ عارضی ہو، را موٹی ہوتی ہے. را ساکن ہو، کسرہ منفصل ہو، 2 کلموں کے اندر ہو، را موٹی ہوتی ہے. را ساکن ہو، کسرہ بھی اصلی ہو، آگے حروف مستعلیہ کا حرف آ جائے تو وہ را بھی موٹی ہوتی ہے. اسی طرح را ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ را موٹی ہوتی ہے. اسی طرح وقف بالروم کے اندر اگر را کے اوپر پیش ہو منتصر تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. تو 7 حالتیں یہاں پر میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ را کیا ہے؟ ان حالتوں میں موٹی پڑھی جاتی ہے. اب را کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں را کے نیچے زیر ہو، را باریک ہوتی ہے. جیسے رجال. را ساکن ہو، پیچھے زیر ہو، جیسے فرعون، یہ را بھی کیا ہے؟ باریک پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں یا ساکنہ، یا ساکن ہو وہ آ جائے، را ساکن ہو، یا ساکن ہو وقف کے اندر، جیسے خبیر والطیر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس را کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے اگر پیچھے یا ساکن آ جائے. خبیر، بصیر، والطیر، پیچھے زبر ہو، خواہ زیر ہو، جو بھی ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب را ساکن ہو، پیچھے یا ساکن ہو، پھر ہم نے را کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے. اگر آپ نے یہ سبق نہیں دیکھا تو میرے چینل پر جا کر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کتنی حالتیں ہو گئی؟ 3 حالتیں یہ ہو گئی. اب اس کے بعد را ساکن ہو، پچھلا حرف ساکن ہو، اس کے پیچھے زیر ہو، جیسے ذکر، بکر. ٹھیک ہے. اس را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک ہی پڑھیں گے. اب کیا ہے نمبر 5 پر کیا ہے؟ مجریہا، امالہ والی را، یہ ہمیشہ باریک ہوتی ہے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، یہ را ہمیشہ باریک ہوتی ہے. یہ 5 حالتیں ہوں گئی. تو یہ 5 حالتیں کیا ہیں؟ را کو باریک کرتی ہیں. اور چھٹی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر وقف بالروم کریں گے، زیر ہوگی، جیسے والفجری،
تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے. 7 حالتوں میں را موٹی اور 6 حالتوں میں را کیا ہے, باریک پڑھی جاتی ہے. لیکن کیا ہے, اگر آپ خلاصۃ التجوید کو دیکھیں گے اس کے اندر 12 حالتوں کے اندر را موٹی ہے اور کیا ہے 7 حالتوں کے اندر را کیا ہے, باریک ہے. لیکن کیا ہے, یہاں پر میں نے آپ کو را پر زبر یا پیش ہو, یہاں پر 2 حالتیں ہیں, میں نے ایک ہی کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح را ساکن ہو, پچھلا حرف ساکن ہو, اس کے پیچھے زبر یا پیش ہو, یہاں پر میں نے حالت ایک ہی کر دی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق 8ویں لمحہ کا خلاصہ جو را کے قاعدوں میں تھا کہ را کتنی حالتوں میں موٹی اور کتنی حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے, اور یہ صفات عارضہ میں سے ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.